نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک سے پہلے شاید آپ کی مجلس ہو اس دفعہ اگلے پیر کو عام سرجری کرانی ہے اور پھر رمضان میں مجلس موقوف رہتی ہے. عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی اور ولایت کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ دنیا میں اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ مقصد حیات ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں اللہ کے دوستوں میں شمار ہوں. یہ ہماری معراج ہے، یہ ہماری پرواز ہے، یہ ہماری منزل ہے. اگر ہمیں دوستی حاصل نہیں ہوئی اور ارادہ بھی ہم نے نہ کیا دوستی حاصل کرنے کا تو کبھی پچھتاوا ختم نہیں ہوگا. انسان اگر ارادہ بھی کسی شے کا کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات ایسی ہے اس ارادے پر بھی نواز دیتی ہے. ارادہ کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے گی. ارادہ تو کرے کہ ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اللہ خود اپنی دوستی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. یہ ایمان والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ میرے ولی، میرے دوست. ولی دوست کو کہتے ہیں، جگری یار کو کہتے ہیں. دوستی دل کی دوستی کا نام ہے، ظاہری دوستی کا نام نہیں. ظاہری تو بہت سے دوست آپ کو ملتے ہیں پھر پیٹھ پیچھے آپ کو چھرا گھونپتے ہیں. لیکن اگر دل کا دوست ہے چاہے بظاہر ملاقات کم بھی ہو، انسان کو اس کی دوستی پر اعتماد ہوتا ہے. یار وہ میرا جگری دوست ہے، ملاقات کم ہے
جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے بظاہر وہ عبادت میں نظر نہیں بھی آئے گا، لیکن ہم وقت اس کا دل اپنے مولا کو یاد کر رہا ہو. بظاہر عبادت میں نظر نہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں نہیں پڑا ہوا، تسبیح بھی نہیں پھیر رہا ہے، لیکن دل مولا کو یاد کر رہا ہے. دوستی جو ہے دوست کو یاد کرتا ہے، اور مولا آسمانوں پر اس کو یاد کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں. مولا اس کو یاد کر رہا ہے، وہ مولا کو یاد کر رہا ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. یہ مقصد حیات ہے. اس سے پہلے ہماری منزل نہیں. جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی دینی کام ہیں، جتنی عبادات ہیں، سب کی منزل یہی ہے کہ ہمارا دل خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. دوستی والا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کی ذات کے ساتھ. یہ کمال ہے انسان کا، اور اس کے ہمیں اسباب عطا فرمائے. دوستی کے اسباب دیے ہمیں، دوستی کے ہمیں اسباب عطا فرمائے، جن میں سب سے پہلا سبب یہ دیا کہ انسان میں عشق کا مادہ رکھا ہے. مادہ عشق اور مادہ محبت کا مادہ رکھا ہے. عشق کا مادہ مخلوقات میں کسی میں نہیں ہے. یہ عاشق ہے، اللہ کا عاشق ہوتا ہے. آدم السلام اللہ کے عاشق تھے، در مولا نہیں چھوڑا. شیطان عاشق نہیں تھا، جب دربار سے نکالا گیا تو نکل گیا، چلا گیا، واپس نہیں آیا. آدم السلام کو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا، دوبارہ رو رو کے رب کو منایا. کیونکہ عاشق کبھی اپنے محبوب کا در نہیں چھوڑتا، کہ کچھ بھی ہو جائے. در چھوڑ دینا دلیل ہے کہ اس کو محبت ہی نہیں تھی، اس کو عشق ہی نہیں تھا. ربنا ظلمنا، اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، معاف کر دیجیے. اللہ سے مانگا. یہ مادہ عشق اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اس لیے تو جان دیتا ہے. جان دینے کی وجہ بھی مادہ عشق ہے. مولا کے لیے جان دے دیتا ہے، کچھ پرواہ نہیں کرتا، کچھ نہیں سوچتا کہ کیا بنے گا، انجام کیا ہوگا. عشق انجام نہیں دیکھنے دیتا، عشق یہ دیکھتا ہے محبوب کس طرح خوش ہوگا، یہ کیسے راضی ہوگا، بس اس کو دیکھتا ہے. اور اس امت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ امت اس عشق کے معاملے میں ساری امتوں سے بڑی ہوئی ہے. عجیب بات، ساری امتوں سے بڑی. پہلی امتیں بھی آئیں، اپنے پیغمبروں کو جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر جنگ لڑو، ہم جان نہیں دے سکتے، جان ہمیں پیاری ہے. یہ امت آئی، پیغمبر سلام نے پہلی جنگ کا مشورہ کیا تو کیا کہا کہ آپ اگر سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. یہ ولایت اور دوستی کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ عشق ہے. وہ اللہ نے ہم میں رکھا ہے، انسان میں رکھا ہے مادہ عشق. اس لیے عاشق ہوتا ہے. لیکن مخلوقات پر عاشق ہونے کا حکم اجازت نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم مخلوق پر عاشق ہو، اس لیے نہیں دیا. ماچس کی تیلی میں آگ ہے وہ اس لیے نہیں ہے آپ کے جیب میں کہ ہر ایک کو آگ لگاتے پھریں. چولہا جلاؤ، کام کی چیز جلاؤ، اس لیے تمہیں وہ ماچس تمہاری جیب میں دی ہے، تمہارے ہاتھ میں دی ہے. پیٹرول اس لیے نہیں دیا کہ ہر جگہ چھڑک کر آگ لگاتے پھرو. پیٹرول اس لیے دیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اس کو استعمال کرو. جتنی بھی دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اگر غلط مصرف میں استعمال ہوں گی جرم ہوگا. دنیا کے اعتبار سے بھی جرم ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی جرم ہوگا. اللہ نے مادہ عشق اس لیے نہیں دیا کہ مخلوقات کے اوپر اس کو خرچ کر، مادہ عشق اس لیے دیا ہے کہ مولا پر اس کو خرچ کر، اس کے رسول پر خرچ کر. اس لیے نہیں دیا کہ تم مخلوقات پر مرتے پھرو. یہ دل مخلوق کو دیتے پھرو، اس سے عشق کرتے پھرو. سب سے بڑا جرم ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایسا جرم ہے کبھی کبھی کفر تک لے جاتا ہے آدمی. اس لیے کہ جب انسان کسی غیر اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے
تو پھر اس کا مولا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مولا منع کرتا ہے، اور عاشق کسی بھی مخلوق پر جو عاشق ہوتا ہے اس کو کوئی بھی منع کرے چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو، وہ اپنے باپ کو قتل تک کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو جب مولا کو حکم سنتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ رسول نے کیوں یہ حکم دے دیا؟ اگر میں اس مخلوق پر عاشق ہوں، اس لاش پر عاشق ہوں، اس شے پر عاشق ہوں، تو یہ کفر تک، یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ اس لیے کہ انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی چیز ہے یہ، جس سے وہ مولا کو پا لیتا ہے، وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ ورنہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ، چاہے فرشتے کیوں نہ ہو، مادہ عشق نہیں رکھا ان میں اللہ نے، اس انسان میں رکھا ہے۔ یعنی لفظ محبت اس کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ ولایت اس کے لیے استعمال کیا ہے، یحبہم ویحبونا، یہ انسان وہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر آدمی خشک ہو، بالکل خشک ہو، ڈرائی خشک ہو، وہ تو کسی پر عاشق ہی نہیں ہوتا، محبت سے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوتا وہ۔ ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے انسان کے لیے، یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، کیونکہ ولایت اور دوستی بھی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے تو کس بنیاد پر دوستی؟ محبت ہے نا، آپ کو اس سے محبت ہے، یار مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ یہ اللہ نے اس ولایت کے اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ ہم میں مادہ عشق رکھا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور ہمارے عاشق بن جاؤ۔ جب تم ہمارے عاشق بن جاؤ گے پھر دنیا میں رہنے میں تمہیں مزہ آئے گا۔ پھر جس چیز کو دیکھو گے اس نسبت سے دیکھو گے کہ میرے مولا کی چھایا ہے دل پر، چھایا ہے دل پہ جب سے، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا۔ ہر ایک سے مولا محسوس ہوتا ہے۔ چاند سورج مولا کا یہ ایسے کہہ دیا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر کے بعد ذکر کیا ہے، کیونکہ جب ذکر کرتا ہے تو وہ دبی ہوئی محبت ظاہر ہو جاتی ہے، دبی ہوئی محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، عربی کی ایک اصطلاح ہے، درسگاہوں میں استاد کہتے ہیں جب کسی کلام کا تکرار کرو گے وہ دل میں بیٹھ جائے گا۔ جب اللہ اللہ کرو گے اللہ کا نام تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، جب دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر صورتوں کو نہیں دیکھے گا، رنگ و روغن پر نہیں مرے گا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کر رہا، اللہ واہ واہ واہ، ارض و سما کیسے ہے معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم۔ یتفکرون، یذکرون کے بعد ذکر کیا ہے؟ ذکر کرو گے وہ جو مادہ عشق ہے وہ ظاہر ہوگا، پکے گا، وہ کچا ہے پک جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے یہ زہر ہے، ایک زہر کی طرح ہے، کچلے کی طرح ہے، اور کچلا کچا کوئی کھائے گا مر جائے گا، لیکن حکیم صاحب جب اس کا کشتہ بناتے ہیں، اس کو آگ میں جلاتے ہیں، وہی کچرے اور زہر کا جو کشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی اور طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مادہ عشق جب اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے جب یہ پک جاتا ہے تو پھر یہی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر جدھر دیکھتا ہے اس کا مولا نظر آتا ہے۔ کہ اللہ نے یہ سبب ہمیں عطا فرمایا، سب سے بڑا سبب ہے، یہی فرق ہے ہم میں اور مخلوقات میں، یہی فرق ہے، یاد رکھو یہی فرق ہے کہ ہم میں عشق کا مادہ ہے، اور عشق کی وجہ سے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یاد رکھو عشق ایسی چیز ہے، بڑی سے بڑی قربانی دیتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں،
حضرت حنظلہ کی پہلی رات ہے، پہلی رات اپنی بیوی کے پاس، پہلی رات گزار، پہلی رات ابھی پہلی رات آواز آتی ہے، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو نکلو، رسول اللہ کہے نکلو، چلے گئے۔ دیش کی تو تھا لے کے گیا، ورنہ سوچتے پہلی رات ہے، بہت لڑنے والے ہیں، میں ابھی بعد میں چلا جاؤں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، نہیں، چلے گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اوپر چلے گئے، میت اوپر چلے گی، پھر نیچے آئی تو پانی پانی تھی۔ آپ نے اس کی اہلیہ کو طلب کیا، کہا کہ بس انہیں تو اتنی بھی تاخیر نہ کی جو غسل کر لیتے۔ یہ دیکھو یہ عشق کے اقدامہ یہ ہے، اس لیے فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ عجیب ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتے تو بہت کمزور ہے، لیکن اس کمزوری کا مداوع اپنے عشق سے کر دیتا ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو شیریں الفلاحات کا تم نے قصہ سنا ہوگا کہ شیری ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور فرحاد ایک مزدور آدمی تھا، اس پر عاشق ہو گیا، اس نے ہاتھ مانگ لیا، رشتہ دے دو، انہوں نے کہا مزدور آدمی ہے، اس نے کہا یہ پہاڑ جو ہے یہ کاٹ کے یہاں سے نہر جاری کر دے تو پھر رشتہ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں کر سکے گا، لیکن بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ عشق کیا چیز ہے، وہ عاشق تھا۔ اس نے تیشا لیا، تیشا کہتے پتھر توڑتا تھا اور پتھروں کی ڈیزائن بنا دیتا تھا، لوگ لے کے جاتے تھے، گھروں میں سجاتے تھے، نہر کھود دی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، آخر بادشاہ نے اس کو زندہ دیوار میں چنوا کر مار دیا، قتل کر دیا۔ مخلوق کے لیے دیکھو، مخلوق کے لیے تو خالق کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا انسان، خالق ہے تو مخلوق ہے۔ جو تیشہ عزم کا لے کر بہاد نہر خون دل، یعنی یہ جو تمنائیں حرام تمنائیں اٹھتی ہیں جو عشق کے راستے میں، ولایت کے راستے میں آڑ ہیں، ہم تیشہ عزم کے تیشے کے ساتھ ان کو کاٹتے ہیں۔ جو تیشہ عزم کا لے کر بہاد نہر خون دل، تو راہ عشق کے حق میں غیرت فرحاد ہو جائے، فرحاد کو بھی غیرت آ جائے، میں تو مخلوق پر مرتا رہا اور ان کو دیکھو انہوں نے مولا کو پا لیا، مولا کو پا لیا۔ اللہ نے اتنا، وہ جو ہماری کمزوری ہے وہ اس عشق و محبت سے اس کا مداوع ہو جاتا ہے، وہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے ایسے نظارے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا غسل بھی نہیں کیا، آپ کی آواز بس کان میں آئی، بس پھر ان کو کچھ نہیں سوجا کہ مجھے غسل بھی کرنا ہو، تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے محبوب کے بلانے پر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیتے، تو وہ چونکہ ان کو غسل کی حاجت تھی، فرض تھا غسل، اور شہید کو غسل نہیں دیتے، تو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کہلائے، غسیل الملائکہ۔ اور اللہ نے اس ایک رات کی ملاقات میں یہ برکت دی کہ ان کی 7 نسل تک جو ہے ان کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے، اور ہر ایک اپنے ساتھ لکھتا تھا ابن غسیل الملائکہ، ہم غسیل الملائکہ کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نعمت عطا فرمائی انسان کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے کہ مادہ عشق اس میں رکھا ہے، اور دوسری چیز انسان کو دل ایسا عطا فرمایا ہے، یہ دل حضرت دل ایسا دیا ہے جس میں اللہ کے علوم اور اللہ کا نور سما جاتا ہے۔ یہ دل ہمیں ایسا دیا، کسی کے پاس نہیں، مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں۔
کہ اللہ کی تجلی کو اپنے اندر سما سکے، علوم الہی کو سما سکیں۔ انسان کا دل ہے، علوم الہی کو بھی لیا ہوا ہے، عشق الہی کو بھی لیے ہوئے ہے، نور الہی کو بھی لیے ہوئے ہے۔ یہ عجیب چیز بنا دی اللہ نے، عجیب دل ہمیں عطا فرمایا۔ کہتے ہیں شیطان کو اگر پتہ چل جاتا کہ آدم کی مٹی کو تو وہ دیکھتا رہا، لیکن یہ نہ دیکھ سکا کہ اس دل کے اندر جو خلافت کا نبوت کا موتی رکھا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ وہ مٹی دیکھتا رہا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ہمیشہ ظاہر بینوں نے اور عقل والوں نے اس سے دھوکہ ہمیشہ کھایا۔ کفار قریش کہتے تھے مال لحاظ رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ رسول تو ہماری طرح ہی تو ہے، روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں سودا سل لیتا ہے، یہ تو ہماری طرح ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے دل میں نبوت کا موتی ہے، اور وہ بھی ختم نبوت، سید الانبیاء ہیں، ان کو نظر نہیں آیا، وہی دیکھتے تھے، ظاہر کو دیکھا، ظاہر۔ آج بھی لوگ اللہ والوں کو، علماء صلحاء کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں، ہماری طرح ہی تو ہے، یوں ہو گیا وہاں ہو گیا۔ ان کے لیے کون سی ایسی خاص شان ہے بھائی کہ کبھی روٹی نہ کھائیں، کبھی پانی نہ پئیں، ایسی کوئی کرامتیں دکھائیں تو پتہ چلے یہ کوئی الگ چیز ہے؟ لیکن اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے دباؤ میں آ کر شکست کا نقشہ بن گیا، اگرچہ بعد میں کفار بھاگ گئے، غزوہ حنین میں ابتدا میں شکست کا نقشہ بن گیا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ جب پیغمبر کی ذات بھی موجود تھی تو ایسا کیوں ہوا؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بھائی اللہ تعالی بتانا چاہتے تھے کہ بھائی اسلام کو حق مذہب سمجھ کر قبول کرو، جیتی ہوئی پارٹی کے طور پر قبول نہ کرو۔ یہاں دنیا میں جیتے یا ہارے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے لیے جیتا اور کس کے لیے ہارا، جیتی پارٹی کے طور پر نہیں۔ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی جیت رہی ہے اس کا اعلان کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، کیونکہ جیتنے والا ہے ساری رات ووٹ دینے کے لیے اس کے کمپین آفس میں پہنچ جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا جب دیکھتا ہے کہ اس کو جیتنا ہے۔ فرمایا اللہ کو ایسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے عاشقوں کی ضرورت ہے کہ جیتے یا ہارے لیکن مولا کے در کو، رسول اللہ کے در کو نہ چھوڑیں۔ پکے لوگ چاہیے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ اگر یہاں پر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ولی اور دوست الگ سے اس کے کچھ سٹائل ہوتے، فرشتے آ رہے ہیں وہ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں، تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی، سارے وہی بن جاتے۔ فرمایا کہ نہیں، اسی لیے ہرقل بادشاہ نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تمہارے ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، کہا کہ جنگیں ہوئی، کا کیسی جنگ رہی؟ کہا کہ کبھی انہوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا اور کبھی ہم نے ان کے آدمیوں کو مارا، کبھی انہوں نے ہم میں سے ڈول بھرے کبھی ہم نے ان میں سے ڈول بھرے۔ تو فرمایا کہ ہاں کذالک رسول ایسی ہوتے ہیں، جنگیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جیت اور ہار کے ساتھ، لیکن آخر انجام رسولوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوگا، بالآخر وہی جیتیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی مکہ تھا، وہی مکہ جہاں جا نہیں سکتے تھے۔ 3 دن پیغمبر سلام نے عمرۃ القضاء میں 3 دن لگائے۔ تیسرے دن شام کو آدمی آ گیا کفار کا کہ آپ اپنے صاحب سے کہہ دو کہ ہمارا مکہ خالی کر دے، 3 دن کا معاہدہ تھا، زیادہ نہیں رہ سکتی۔ پھر وہی مکہ تھا جہاں پر اذان بلالی بھی گونجتی تھی اور وہی رسول اللہ نماز بھی پڑھاتے تھے، وہی مکہ تھا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ دل اللہ نے ہمیں ایسا دیا ہے، اللہ کی تجلی سماتے، اللہ کا نور سماتا ہے۔ من نہ گنجم در زمین و آسمان، لیک گنجم در قلوب مومنہ، یہ تجلی جو اللہ کی تجلی اور علوم ہے، یہ قلب انسانی کے علاوہ کہیں سہار نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بنائے، کیونکہ نبی جو ہے وہ نبی
نبی پر وحی الہی آتی ہے، اس کا دل تحمل کرتا ہے، اس کا سہارتا ہے، اپنے اندر لیتا ہے۔ نور الہی انسان کا قلب اس کو جذب کرتا ہے، پوری تجلی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس کائنات میں ان چیزوں میں زمین آسمان کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ تجلی الہی کو سہار سکے۔ موسیٰ السلام کے زمان تجلی آئی کوہ طور پر، کوہ طور پھٹ گیا، اتنا بڑا پہاڑ تھا کوہ طور، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ السلام صرف بے ہوش ہوئے تھے۔ اور تیسری چیز، اللہ نے ایمان اور تقوی عطا فرمایا، ایمان اور تقوی، اسباب ولایت میں سے ایمان اور تقوی۔ یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ دیکھو دو چیزیں ہم نے رکھ دی، ہم نے تم میں مادہ عشق رکھ دیا، ہم نے تم کو دل ایسا دے دیا، اب تم نے دو کام کرنے ہیں، ایمان اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ جب ایمان اور تقوی تمہاری روح اور قلب میں آ جائے گا، ہم اپنے دوستوں کے اندر تمہارا نام لکھ دیں گے۔ ایمان بھی ادا عشق ہے، ایمان بھی ادا عشق ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، من قبل فتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، وہ بھی صحابہ، وہ بھی صحابہ، لیکن قرآن نے کہا دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا میرے صحابی نے اگر ایک مد جو، ایک مد یعنی 2 سیر جو اگر اللہ کے رستے میں دیے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا میرا صحابی احد پہاڑ سونے کا بھی دے دے، اس کے 2 مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو پہلے تھے وہ ایمان لائے صرف عشق اور محبت کی بنیاد پر، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ان کو تو کوئی مستقبل نہیں تھا، گھر بار بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ پتہ مکہ کے بعد تو پھریرا لہرا گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج داخل ہو رہی ہے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے ہر ایک ہی کہتا تھا اب ختم ہو جائیں گے، اب ختم ہو جائیں گے، اب ختم ہو جائیں گے۔ کسی جنگ میں جاتے تھے تو منافقین مدینہ میں اڑا دیتے، اب واپس نہیں آئیں گے، بس یہ جہاں جا رہے ہیں نا وہ تو بندہ ہی نہیں چھوڑتے، بچے کھا جاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں گئے، انہوں نے کہا واپسی کی کوئی امید ہی نہیں، واپس ہے ہی نہیں، سمجھو ختم ہو گیا بس، وہ بھی 1000 میل پر گئے، اب تو واپسی ہے ہی نہیں۔ ایسے مشہور کر دیتے تھے، لیکن ان عاشقوں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ان کا کچھ بھی انجام ہو کوئی بات نہیں، ہم ختم ہو جائیں کوئی بات نہیں، مولا کے نام، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب قیمت لگ گئی، کیونکہ ان پہلے والوں کا فیصلہ عشق و محبت کی بنیاد پر، کیونکہ عاشق انجام کو نہیں دیکھتا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ اگر انجام سوچے کہ میں اللہ والا تو بن جاؤں لیکن فلاں مجھے چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ دلیل ہے کہ یہ عاشق، یہ ہے عاشق نہیں ہے، اس کا عشق کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ عاشق ہوتا تو پرواہ نہ کرتا ہے، سب کو چھوڑنے کو تیار، لیکن مولا ملنا چاہیے، اور اللہ چھڑواتے بھی نہیں۔ میرے شیخ فرماتے اس زمانے میں تھوڑی چھڑواتے، بولا بھائی کوئی اللہ والا بن جائے تو اس کی بیوی چھوٹ جائے گی، بچے چھوٹ جائیں گے، کاروبار چھوٹ جائے، بلکہ اور خیر و برکت ہو جاتی، بیوی خوش ہو جاتی تھی۔ پہلے تو ہمیں ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا تھا، اب 1 سال ہو گیا، اب تصویر لے کر بس میرا ہی نام لیتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتا، وہ تو خوش ہے۔ اب داڑھی رکھ لی تو اور خوش ہو جاتی ہے۔ اب عورتیں بڑی تیز ہیں، پہلے کوئی داڑھی واڑی رکھ لیتا تو بڑا احتجاج، اب نہیں کرتی احتجاج، کیونکہ داڑھی رکھ لی اب یہ ناشک بنے گا نہ معشوق بنے گا، میرا ہی رہے گا۔ جب تک جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ بن کے رہتا ہے اور پپو بن کے رہتا ہے تو بیوی کو بھی خطرہ رہتا ہے، ہر وقت اوپر آنکھ رکھتی ہے کہ یہ جو جا رہا ہے آ رہا ہے کس سے فون پہ بات کر رہا ہے، اس کے موبائل فون کو بھی چیک کرتی ہے، یہ کس سے کال ملا رہا ہے، کس سے کال ملا رہا ہے۔
داڑھی رکھ لیتی ہے، تسبیح نیک ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ کا ایک مرید تھا پٹھان ملتان کا، اس کا نام تھا شیر محمد، تو بیعت ہو گیا تھا تو پھر حج کے لیے گیا تو حضرت سے مل کر حضرت نے فرمایا بھائی شیر تو نظر آؤ نا، داڑھی رکھو تاکہ شیر نظر آ جاؤ۔ ابھی تو شیر نہیں معلوم ہوتے ہو، کیونکہ شیر کی داڑھی ہوتی ہے، ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ زلفیں بھی ہوتی ہو، داڑھی بھی ہوتی ہے۔ میرے شیخ نے ساؤتھ افریقہ میں سفید شیر دیکھا تو سفید شیر وہ سال میں ایک بار نکلتا ہے، یہ اللہ والوں کا بھی عجیب ہے، کیا کیا کرامتیں بتائیں۔ تو ملکہ الزبت اس کو دیکھنے کے لیے 20 دن اس جنگل میں رہی، 20 دن، لیکن وہ شیر نہیں نکلا، اپنا چہرہ نہیں دکھایا ملکہ کو۔ تو اس کے بعد ہمارے حضرت گئے، شام کو پہنچے، خاص رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں جنگلوں میں، بہت اس کا پہرا دیا جاتا ہے تاکہ جانور ہے، سب جانور ہیں۔ تو صبح کو پھر سڑک پر نکلتے ہیں بند گاڑی میں، جب نکلے تو گیٹ کے سامنے ہی سفید شیر بیٹھا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بات ساؤتھ افریقہ بڑی مشہور ہے، اور ہمارے حضرت کی گاڑی آ گئی تھی، بالکل 10 فٹ پر شیر ہے، شیر حضرت کو ایسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے پیچھے لال رنگ کے 20 شیر اس طرح دو زانوں بیٹھے ہیں جیسے پیر کے سامنے مرید بیٹھے ہوتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی آج تک زندگیاں گزر گئی، ہمیں بھی کبھی یہ نظر نہیں آیا، لیکن آج عجیب ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ہمارے حضرت کو شیر بہت پسند تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو شیر دیکھتے تھے، اگر بندر سامنے آ جاتا یا گیدڑ تو آنکھ بند کر لیتے تھے، کہا کہ اس کی کم ہمتی جو ہے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں تاکہ اس کی کم ہمتی ہم پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ نے شیر کو ایسا جانور بنایا ہے جو دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، اگر پانی یوں جا رہا ہے تو وہ ایسے کراس کرے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ مومن کی شان ہے، زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ شیر بہت پسند تھے حضرت۔ یہ تو ساؤتھ افریقہ نے کرامت دیکھی، اور میں نے بنگلہ دیش میں دیکھی، حضرت کے ساتھ تھا، ہم نے فرمایا بھی شیر دیکھنے، آپ کو پتا بنگال ٹائیگر بڑا مشہور ہے، اور ہندوستان کے شیر بھی بڑے مشہور ہیں۔ تو خیر گاڑی بہت بڑا وہ ہے ڈھاکہ کا، جو پتہ نہیں کتنے ایکڑوں پر، 20-25 ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا۔ تو گاڑی میں حضرت کو لے گئے اور گاڑی سیدھی، حضرت نے فرمایا شیروں کے پنجرے تک لے کے جاؤ، بس بیچ میں کہیں نہیں روکنا، بندر نہیں دیکھنے، گیدڑ نہیں دیکھنے، لومڑی نہیں دیکھنے۔ حضرت اترے، جو ہی حضرت گئے سب شیروں نے، 25 شیر تھے، سب نے پہلے تو آواز نکالی، بہت سے کمزور دل بھی تھے، وہ پیچھے کو ہو گئے۔ اندر فرمایا کمزور دلوں کا کام نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے بعد 25 شیر بہت بڑا پنجرا تھا، آپ یہ سمجھے کہ مسجد اتنا بڑا ہوگا۔ اب حضرت والا اس کونے سے یوں چلے، آپ یقین مانے کہ 25 شیر حضرت کے ساتھ ساتھ گئے، اس کونے تک پھر آئے تو پھر اس کونے تک، حیران ہو گئے وہاں کا عملہ بھی اور لوگ بھی، بلکہ آئی جی صاحب وہاں کے جو تھے وہ حضرت کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اتنا پروٹوکول کہ آپ کے ساتھ آ رہے جا رہے، ورنہ شیر تو کسی کو پوچھتا بھی نہیں، وہ تو آپ ہو ہا بھی کرتے رہے تو آپ کی آواز پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی ببر شیر داڑھی ہوتی ہے، تو حضرت نے اس پٹھان سے کہا کہ تمہارا شیر محمد نام ہے اور تم شیر نہیں بنے ہوئے ہو یار۔ خیر نے داڑھی رکھ لی، حج کرنے گیا، 40 دن واپس آیا تو ماشاءاللہ داڑھی ہو گئی تھی پوری۔ پھر حضرت کی زیارت کر کے ملتان چلا گیا، تو فون کیا ملتان سے، کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، اپنی خاص اردو میں اس نے کہا، پہلا ہمارا بی بی نے ہم سے کبھی دعا نہیں کرایا، اب ہمیں کہتا حاجی صاحب ہمارا فلانا مسئلہ، ہماری اماں ابا کا، ہمارے بھائی کا، تم دعا کر دو۔ میں نے کہا تم نے ظالم پہلے تو کبھی دعا نہیں کرایا،
کہا کہ اب تمہارا چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے نا تم نیک آدمی ہے. پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا، پہلے تو پپو بن کے رہتا تھا. ایمان اور تقوی کہ یہ تم حاصل کرو. دو نعمتیں میں نے دے دی تمہیں ایسا دل دے دیا جس میں میری تجلی سما جائے، میرے علوم سما جائے. تم نے مادہ عشق رکھ دیا. اب ایمان اور تقوی تم نے حاصل کرنا ہے. ایمان تمہیں مل گیا، تقوی تم نے حاصل کرنا ہے. اور پھر اس تقوی کے لیے، نور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اسباب دے دیے. ایک تو خود انسان میں ہمت دے دی تقوی حاصل کرنے کی، اس میں ہمت ہے. اگر ہمت نہ ہوتی تقوی کا حکم نہ دیتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ تم میں اس بات کی ہمت ہے تم گناہ سے بچ سکتے ہو. حکیم الامت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے وہ رک بھی سکتا ہے. اگر کرے اور رکے نہیں تو وہ تو معذور ہے. ایک آدمی کا ہاتھ اوپر اٹھے اور نیچے نہ کر سکے تو آپ یہ کہیں گے جناب یہ بیمار ہے. ہاتھ اوپر کیا تو اوپر رہ گیا، نیچے گیا تو نیچے رہ گیا، یہ تو بیمار ہے. اگر اٹھا سکتا ہے تو گرا بھی سکتا ہے. اگر گناہ کر سکتا ہے تو رک بھی سکتا ہے. اگر کرنے کی طاقت ہے تو رکنے کی بھی طاقت ہے. اور اسی رکنے پر ہی یہ فرشتوں سے ممتاز ہے کہ ان کے اندر نہ کرنے کی طاقت ہے نہ رکنے کا مسئلہ ہے. ہم میں اگر کرنے کی طاقت ہے تو رکنے کی بھی طاقت ہے. اور جب یہ رک جاتا ہے یہ متقین میں شامل ہو جاتا ہے. ہم نے خود صلاحیت رکھی ہے. اور پھر ظاہر یہ ثواب دے دیے کونوا مع الصادقین. میرے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھو، وہاں سے تقویٰ تمہیں مل جائے گا. تم میں ہمتیں آ جائیں گی، تم میں آسانیاں ہو جائیں گی. ان کے پاس جاؤ. کمال تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اہل اللہ کی صحبت نصیب نہ ہو. کان کھول کر سن لے، حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی لاکھ کتابیں پڑھ لے صحابی بن سکتا ہے؟ بولو، لاکھ کتابیں پڑھ لے بن سکتا ہے؟ صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بننے کے لیے پیغمبر کی صحبت چاہیے. وہاں بیٹھے پیغمبر کی قلب سے جو نور منتقل ہوگا، اس کے اندر جو نور صحبت منتقل ہوگا وہ اس کو صحابی بنائے گا. اور صحابی سے جو نور صحبت اگلے میں منتقل ہوگا وہ اس کو تابعی بنائے گا. جو اگلے میں منتقل ہوگا وہ تبع تابعی بنائے گا، خیر القرون میں ہو جائے گا. جو ولی کے پاس بیٹھے گا وہ جب نور منتقل ہوگا تو ولی اللہ بنے گا. اس کے بغیر نہیں ہے. ہزار کتابیں پڑھ پڑھ کر کوئی کہے میں یہ کروں میں وہ کروں. اپنے طور پر وظیفے کرو جی یہ وظیفہ اس سے ولی اللہ بن جاتا ہے، اس سے دوست بن جاتا ہے. ہزاروں وظیفے کر لو کبھی نہیں بن سکتے. یہ ایسی اپنا علاج تم کتابیں دیکھ دیکھ کر کرو. میرے شیخ ہمیں واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب تھے، حضرت کے مرید تھے، شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے. تو ایک دفعہ ان کو دست لگ گئے. ایسے دست لگے کہ دست بدست جنگ شروع ہو گئی. دست بدست جنگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بہت بیمار ہے. حضرت کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ مجھے قبض ہو گئی تھی تو میں نے حکمت کی کتاب میں سے نسخہ تیار کیا. وہ جب نسخہ تیار کیا اور میں نے جو نسخہ کھایا اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. حضرت نے ڈانٹا. ہم نے فرمایا کسی حکیم کو دکھانا تھا، وہ بتاتا کہ تمہیں کتنی دوا کی ضرورت ہے، تم اپنی تجویز کیسے تم کر سکتے ہو. اور پھر اس کو حکیم کے پاس لے گئے، دوا دلا. حکیم نے کہا اور نہ لاتے یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے اس دست بدست جنگ میں. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کتابوں سے وظیفے کر کے اور کتابیں پڑھ کے کوئی میں ولی اللہ بن جاؤں، میں اللہ کو پالوں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس طرح کتابیں پڑھ کے وظیفے کر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، تابعی تابعین اس کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اس طرح ولی بننے کے لیے ولیوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس رہو، پھر کمال تقویٰ تم میں آئے گا، نور نبوت آئے گا. عجیب بات ہے، صحبت سے کون سا نور آتا ہے؟ نور نبوت، عام نور نہیں، نور نبوت. نور نبوت صحبت سے ملتا ہے کیونکہ پیغمبر سلام کے سینے سے وہ چل رہا ہے، سینہ بسینہ چل رہا ہے، سینہ بسینہ.
سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، یہ سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، یہ معمولی نور نہیں ہے، نور نبوت ہے، یہ عام نور نہیں ہے، اس لیے انوارات میں بہت اونچا مقام ہے اس کا، نور صحبت کا، کیونکہ وہ نور نبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چل رہا ہے۔ آپ حدیث شریف پڑھاتا ہے، ہم اس حدیث پڑھاتے تو سند بیان کرتے ہیں اور وہ سند رسول اللہ تک لے جاتی ہے، یہ نور نبوت سینہ بہ سینہ رسول اللہ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے کس کے پاس کس کے پاس کس کے پاس؟ میرے شیخ کے پاس کچھ لوگ آئے جدہ سے، انہوں نے کہا ہم فلاں سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی مرشد بھی نہیں تھا، آج خود مرشد بنا ہوا تھا۔ بعض لوگ خود مرشد بن جاتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے وظیفہ دینے شروع کر دیتے ہیں، نیٹ کے اوپر سارے بیٹھے کتابوں سے وظیفے دے رہے ہیں۔ تو آدمی سمجھتا ہے جو ہو بہت بڑا اللہ والا ہے، دیکھو جی کیسے کیسے وظیفے اتارا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا ان کو عربی میں، لا تاخذوا بابا من لا بابا لہو، جس کا کوئی بابا نہیں اس کو بابا نہ بنانا، اس کا تو اپنا کوئی بابا نہیں۔ نور نبوت ہے، یہ سینے سے منتقل ہوتا ہے، یہ کتابوں سے منتقل نہیں ہوتا، سینے سے صحبت میں بیٹھنا۔ یہ سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دور حدیث میں نصیحت کرتے تھے، اے میرے طلبا، علوم نبوت حاصل کر لیے، نور نبوت کے لیے کسی اللہ والے کے پاس وقت لگاؤ جا کر، تاکہ کمال تقوی، کونوا مع الصادقین، کمال تقوی پیدا ہوگا، ہمت آئے گی، پھر گناہ سے بچنے کی ہمت آئے گی۔ اور ہمیں زمانے بھی ایسے دے دیے، لعلکم تتقون، رمضان دے دیا کہ تم اس میں تقوی حاصل کرو، سبحان اللہ، زمانہ دے دیا۔ دیکھیے کیا ان کی رحمتیں ہیں، لوگ بھی دے دیے، کونوا مع الصادقین، قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں نور نبوت بھی ملے گا اور تقوی بھی تمہیں ملے گا، اور زمانے بھی دے دیے لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، یعنی گناہوں سے تم مکمل طور پر رمضان میں بچ سکتے ہو، کیونکہ نہ شیطان ہے اور نفس بھی کمزور ہے، مولا کا راستہ کھلا ہے۔ دیکھیے کیونکہ ہمیں دوست بنانا مقصود ہے، ہمارے دوستی کے لیے راستے کیسے کیسے دے دیا میں نے، اس کی صلاحیت بھی دے دی اور اسباب، اور صلاحیت کے ساتھ ان اسباب کو آسان کر دیا، یعنی تقوی کتنا آسان کر دیا، کونوا مع الصادقین، کہ تم بیٹھنا شروع کر دو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی حضرت گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ کہا ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے جو گناہ نہیں کرتے، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ پھر بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا بے نمازی اگر نمازیوں میں رہنے لگ جائے تو نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ دیکھو اگر 4 آدمی کہیں رہتے ہوں کسی کمرے میں، اسٹوڈنٹ ہیں یا مزدور ہیں، 3 نماز پڑھتے اور 1 نہ پڑھتا ہو، تو بتاؤ چوتھا بھی شروع کر دے گا یا نہیں؟ کتنے دن نہیں پڑے گا، آخر پڑھنا شروع کرتے ہیں، یار نماز پڑھتے میں بھی تو مسلمان ہوں، یار میں بھی پڑھنا لگ جاؤں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت مجھے رونا نہیں آ رہا، مکہ شریف کی بات ہے، مجھے رونا نہیں آ رہا، میں مکہ میں آیا رونا نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا ملتزم پر چلے جاؤ، جہاں لوگ رو رہے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو وہاں ان کے پاس کھڑے تو ایسا روئے 3 دن تک رونا ہی بند نہیں ہوا۔ یہ صحبت ہے، انسان ان با ہمت لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے، ورنہ سمجھتا ہے کہ یار سارے لگے ہوئے ہیں تو میں بھی کر لوں۔ اور پھر زمانہ بھی ایسا دے دیا، زمین بھی زمان بھی، زمین اللہ والوں کی زمین، زمان رمضان کا مہینہ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر رمضان کا مہینہ ہو اور آدمی اپنے مرشد کے پاس ہو تو 2 انجن لگ جاتے ہیں، آگے مرشد کا انجن ہے، پیچھے رمضان کا انجن ہے، پہاڑ پہ بھی چڑھ جاتی گاڑی، جب ڈبل انجن لگتا ہے کوئٹہ سے جاتے ہوئے ڈبل انجن لگتا ہے تو پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے، فرمایا کہ نفس کے پہاڑ کے اوپر گاڑی چڑھ جائے گی تمہاری، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو رمضان آ رہا ہے، اس کو قیمتی بناؤ، ابھی سے عزم کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان میں چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہونے دیں گے، چھوٹا سا۔
اسباب گناہ نہیں پھر بھی گناہ کر رہا ہے، عجیب ہے، پھر گناہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان تو بند ہے پھر کون گناہ کراتا ہے؟ فرمایا وہ جو تمہارا نفس چارج کیا ہے نا 11 مہینے، تمہاری بیٹری چارج کی شیطان نے، وہ بیٹری چلاتی ہے، لہٰذا اس بیٹری کو پہلے دن ہی بجھا دو، اس کی چارجنگ ختم کر دو۔ اور چارجنگ ختم کیسے ہوگی؟ صحیح روزہ رکھو، تراویح پڑھو، چارجنگ ختم ہو جائے گی۔ روزہ رکھو اور تراویح پڑھو، چارجنگ ختم ہو جائے گی۔ تراویح پڑھ کے سونے کی فکر ہوگی اور روزہ رکھ کے شام کو افطار کی فکر ہوگی۔ کتنا ٹائم رہ گیا یار، وہ کتنا ٹائم رہ گیا، اور کتنا، کیونکہ شیطان جب نفس کو بھوک لگی ہو نا تو پھر کوئی اس میں سب بھول جاتا ہے، سب خرمستیاں ختم۔ شیخ سعدی گئے تھے قحط کے دنوں میں بغداد، تو بس وہاں شیخ سعدی تو عجیب آدمی تھے، ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یار یہاں بھی کوئی عاشق معشوق مشہور ہے؟ انہوں نے کہا جو ہاں فلاں عاشق بڑا مشہور ہے، اس کی معشوقہ فلاں ہے، فلاں عاشق فلاں معشوقہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، کہ وہاں پہنچ گئے شیخ سعدی، قحط پڑا ہوا ہے، روٹی مل نہیں رہی، بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک روٹی کی قیمت بیل کے سر جتنا سونا ہوتا تھا، بیل کے سر جتنا سونا۔ لوگ گھاس پھوس کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، ایسا سخت قحط تھا۔ تو گئے تو عاشق صاحب سے ملے تو بالکل گردن جھکی ہوئی ہے اور پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا عاشق صاحب آپ کی سنا فلانی محبوبہ ہے، آپ کی ملاقات کراؤں؟ وہ کہتے ہیں روٹی کا سوال ہے، باڑ میں جائے محبوبہ، روٹی کا سوال ہے، روٹی کا سوال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ دو چیزیں دی نا، شیطان بند کر دیا، نفس کے کمزور چارجنگ ختم کر، دو چیزیں، روزہ رکھو، تراویح کی نماز پڑھو، پوری تراویح، ڈنڈی نہیں مارو۔ تراویح ہوتی 20 رکعت، 20 رکعت ہی تراویح کہلاتی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نفس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی جو شیطان نے 11 مہینے کی۔ تو بس تقوی، جب تقوی آئے گا اللہ کی ولایت اور دوستی آنا شروع ہو جائے گی، دل محسوس کرے گا یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وزرنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔